السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر ہمارے اس سلسلے آؤ سنتیں سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ محترم ناظرین، آؤ سنتیں سیکھیں کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کو سلام کرنے کی چند سنتیں اور اس کے آداب کے متعلق بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس کے بعد آنے والا ہر نیا ایپیسوڈ آپ تک پہنچایا جا سکے۔ بہر شریعت کے حصہ 16 میں ہے کہ سلام کرنا یہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ بدقسمتی سے آج کل یہ سنت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آئیے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آئندہ اس پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ سلام کرنے کی چند سنتیں اور اس کے آداب سماعت فرمائیے۔ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت اور برکتیں ہو۔ سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہے: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت اور برکتیں ہو۔ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنا ہو تو اسے سلام کرنا سنت ہے۔ جن مسلمان بھائیوں کو ہم نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سلام اتنی اونچی آواز سے کرے کہ جس کو کیا ہو وہ سن لے۔ سلام کا فوراً جواب دینا واجب ہے، اگر بلا عذر تاخیر کی تو گناہ گار ہوگا، اور صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی۔ جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ آج کل بدقسمتی سے آواز کے ساتھ سلام کا جواب بہت ہی کم لوگ دیتے ہیں۔ صرف ہاتھ یا سر ہلا دینا نہ کافی ہے بلکہ دل میں جواب دینا بھی کافی نہیں۔ غیر مسلم کو سلام نہ کرے اور وہ اگر سلام کرے تو اس کا جواب واجب نہیں۔ انگلیوں سے سلام یہودیوں اور ہتھیلی سے سلام عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اگر سلام اور جواب کے الفاظ زبان سے ادا کیے اور ساتھ ہی ہاتھ یا سر سے اشارہ کر دیا تو اب کوئی حرج نہیں۔ سلام کرتے وقت حد رکوع تک اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، جھک جانا حرام ہے، اور اگر اس سے کم جھکے تو مکروہ ہے۔ البتہ کسی بزرگ کے ہاتھ چومنے میں حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ سلام میں پہل کرنا ہے، یہاں تک کہ چھوٹوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ کو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، پیچھے سے آنے والا آگے والے کو سلام کرے۔ بوڑھی عورت کا جواب آواز سے دے اور جوان عورت کے سلام کا جواب اتنا آہستہ دے کہ وہ نہ سنے۔ البتہ اتنی آواز لازمی ہے کہ جواب دینے والا خود سن لے۔ آداب عرض کہہ دینے سے سلام کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ آتے وقت بھی سلام کرے اور جاتے وقت بھی سلام کرے۔ جاتے وقت خدا حافظ کہنا چاہتے ہو تو بے شک کہے، لیکن سلام کرنے کے بعد کہے۔ اگر کچھ لوگ جمع ہیں، ایک نے آ کر السلام علیکم کہا تو کسی ایک نے جواب دے دیا تو کافی ہے، اگر ایک نے بھی جواب نہ دیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص سلام سے پہلے ہی کلام کرنا شروع کر دے اس کی باتوں کا جواب نہ دو،
جب تک کہ پہلے سلام نہ کرے۔ مسلمان عورتیں بھی آپس میں ملاقات کرے تو سلام کرے، انہیں سلام معاف نہیں۔ اگر خط میں سلام لکھا ہے تو اس کا بھی جواب لازمی دے کہ خط کے سلام کا جواب بھی واجب ہے، یا جوابی خط میں جواب سلام لکھ کر بھیجے۔ اگر کسی نے آپ کو کہا کہ فلاں کو میرا سلام کہنا، تو آپ خود اسی وقت جواب نہ دے دے، دوسرے کو سلام پہنچانا اس وقت واجب ہو جائے گا جب کہ آپ نے ہاں کر دی ہو۔ اگر کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو جواب میں آپ یوں کہیں علیکہ وعلیہ السلام، یعنی تجھ پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی۔ مسجد میں آپ داخل ہو اور مسلمان بھائی تلاوت قرآن، ذکر و درود میں مشغول ہو یا انتظار نماز میں بیٹھے ہو تو ان کو سلام نہ کرے۔ کوئی مسلمان بھائی درس و تدریس یا علمی گفتگو یا سبق کی تکرار میں ہو تو ان کو بھی سلام نہ کرے۔ مجلس میں بیان ہو رہا ہو، نعت شریف پڑھی جا رہی ہو، مسلمان سن رہے ہو تو آنے والا سلام نہ کرے۔ جو پیشاب پاخانہ کر رہا ہے، غسل خانے میں نہا رہا ہے، گانا گا رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے، ان سب کو بھی سلام نہ کرے۔ کھانا کھانے والے کو سلام کر دیا تو منہ میں اس وقت لقمہ نہیں تو جواب دے دے۔ جن صورتوں میں سلام کرنا منع ہے، اگر کسی نے کر بھی دیا تو جواب ان پر واجب نہیں۔ سائل یعنی بھکاری کے سلام کا جواب واجب نہیں جبکہ بھیک مانگنے کی غرض سے آیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ محترم ناظرین، سنتوں کو گھر گھر عام کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ میں مجھے اپنی نیک دعاؤں سے ضرور نوازیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئی سنت کی معلومات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔